اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آج 23ویں روزے کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور خاضعانہ اور خاشعانہ انداز میں یہ مطالبہ کریں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اس مہینے میں مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، یعنی مجھے گناہوں سے ایسے غسل دے دے کہ یہ تمام گناہ میرے وجود سے جھڑ جائیں اور میرا وجود بالکل پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس دن تمام عیب اور تمام برائیوں سے پاک و پاکیزہ کر دے اور میرے دل کا امتحان لے، وہ امتحان کہ جو پرہیزگاروں کے دلوں کا لیا جاتا ہے اور متقین کے قلوب کا لیا جاتا ہے۔ یا مقیل اثرات المذنبین، اے وہ ذات جو گناہ گاروں کے گناہوں اور لغزشوں کو ایسے پاک اور صاف کر دیتی ہے کہ جیسے ان کا اثر بھی باقی اور برقرار نہ رہے۔ تو اس دعا میں ہمیں سب سے پہلے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں اور شریعت میں 6 غسل ایسے ہیں کہ جو انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ پہلا غسل جنابت کا ہے، دوسرا حیض، تیسرا نفاس، چوتھا استحاضہ، پانچواں مسح میت اور چھٹا خود غسل میت ہے۔ یہ 6 غسل واجب ہیں اور اس کے علاوہ 100 سے زائد غسل ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات میں مستحب غسل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ انسان اگر نذر کرے یا قسم کھائے کہ وہ غسل کرے گا تو اس صورت میں بھی انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا انسان نذر کرتا ہے کہ میں اگر حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں جاؤں زیارت کے لیے تو غسل زیارت کے ساتھ جاؤں گا، یہ نذر کرتا ہے تو یہ غسل زیارت اس کے اوپر واجب ہو جائے گا اور اسے غسل کے ساتھ جانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ غسل صرف انسان کا اپنے جسم کو ظاہری طور پہ دھو دینا یہ غسل نہیں ہے، صرف اسی کا نام غسل نہیں ہے، بلکہ غسل ایک عبادت کا نام ہے۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جیسے دوسری عبادات انجام دیتا ہے، اسی طرح بالکل ایسے ہی غسل ایک عبادت ہے جس کی باقاعدہ طور پر خصوصیات ہیں، جن میں سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، قصد قربت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان بغیر نیت کے غسل انجام دے تو اس کا غسل باطل ہے، اگر انسان قصد قربت کے بغیر غسل کرے تو اس کا غسل نہیں ہے، غسل بھی اس کا یہ باطل ہے۔ لہٰذا فلسفہ غسل کیا ہے؟ فلسفہ غسل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غسل دیتا ہے تاکہ خداوند متعال کی ذات کی طرف انسان متوجہ ہو جائے اور اس کا یہ نفس اس عالم مادہ سے عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا اس غسل کو صرف ظاہری طہارت اور ظاہری صفائی ستھرائی سے مقایسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے غسل کر لیا ہے، اب نہا دھو کے صابن سے اچھی طرح شیمپو وغیرہ لگا کے بالکل مرتب ہونے کے بعد جب ہم اپنی گھر والوں کے پاس چلے گئے ہیں اور جنوب ہو گیا ہے تو اب ہمیں غسل کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم تو بالکل پاک اور پاکیزہ ہوئے ہیں، ہم نے اپنے جسم کو بالکل صاف ستھرا کر کے ہی گھر والوں کے پاس گئے تھے، تو اب ہمیں غسل کی کیوں ضرورت ہے؟ نہیں، اسلامی تعلیمات میں غسل کا باقاعدہ ایک فلسفہ ہے اور وہ انسان کو اس عالم مادہ سے عالم ملکوت کی طرف لے جانے کے لیے ہے اور انسان کے جسم کو ہر قسم کی کثافتوں اور رذالتوں سے پاک کرنا، جو معنوی کثافتیں اور رذالتیں ہیں، یہ بھی اس کا ایک ہدف ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے اس بابرکت مہینے میں اور آج کے دن یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب،
اے میرے پروردگار اس مہینے میں مجھے گناہوں سے غسل دے دے، یعنی میرا جسم ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے جیسے یہ گناہ میرے وجود میں تھے ہی نہیں۔ تو یہاں روایات اور آیات میں ایک مطلب جو آپ کی توجہ میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ انسانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہرگز معاف نہیں کرے گی، جسے خداوند متعال نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں بیان کیا ہے، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہرگز شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس دعا میں ہم خداوند متعال سے یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے وہ ذات، اے میرے معبود، اے میرے مالک، مجھے گناہوں سے پاک کر دے، مجھے غسل دے دے۔ تو سب سے پہلے چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے انسان پانی سے غسل کرتا ہے تو اس کے جسم میں جتنی میل کچیل اور جتنی گندگی ہوتی ہے وہ ساری پانی کے ذریعے سے بہہ کر اس کے جسم سے زائل ہو جاتی ہے اور اس کا اثر تک باقی نہیں رہتا، جیسے اس کے جسم پر مٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، میل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، بدبو نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ ساری کی ساری انسان کے جسم سے اس پانی کے ڈالنے سے جھڑ جاتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اس دعا میں خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے میرے پروردگار، جس طرح میں پانی ڈال کر اپنے اس مادی جسم سے مٹی کو، کسالت کو اور گندگی کو اور ناپاکی کو پانی ڈال کے دھو کے نکال کے باہر پھینک دیتا ہوں، اسی طرح سے اے میرے پروردگار تو مجھے ایسے غسل دے کہ میرے جسم سے تمام گناہ جو ہے وہ جھڑ جائیں، تمام گناہ صاف ہو جائیں اور ایسے ہو جائے جیسے ان کا کوئی اثر ہی میرے وجود میں باقی نہ رہے، اور میں تیری ملاقات کے لیے، تیری لقاح کے لیے، تیرے حضور میں پیش ہونے کے لیے بالکل تیار اور آمادہ ہو جاؤں۔ لہٰذا آج ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، تاکہ ہم معنویت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کے لیے ہمارا وجود تیار ہو جائے اور ہم لقاء اللہ تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا دوسرے اس فقرے میں جو دعا کے ہم خداوند متعال کے حضور التجا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اس مہینے میں میرے وجود کو ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی برائی سے پاک و پاکیزہ کر دے۔ انسان اپنے جسم میں جان بوجھ کر اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں انجام دیتا ہے، متعدد غلطیاں انجام جو انسان دیتا ہے، ہر غلطی کو عیب، ہر غلطی کو نقص کہا جاتا ہے جو اس کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ بطور مثال انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ اس عیب سے انسان اس دنیا میں بھی عیب دار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی یہ عیب انسان کی گردن پر ایک بوجھ بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ یہی عیب دوسرے ہزاروں عیوب کو انسان کے وجود میں جنم دیتا ہے جو اس کی لقاح سے متولد ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، اور بسا اوقات ممکن ہے کہ انسان کے جھوٹ سے ایک معاشرہ جو ہے وہ نابود ہو جائے۔ لہٰذا روایات میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ یہ جو عیب ہے انسان کے اندر، ان عیبوں کو، ان افراد کو کہ جو کسی کے عیب جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد کے عیوب کو چھپا دیں، ان پر پردہ ڈال دیں۔ انسان دوسرے کے عیوب کو آشکار نہ کرے اور ظاہر نہ کرے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتی ہے۔ جب وہ ذات لوگوں کے عیوب کو چھپا رہی ہے تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے عیب کو ظاہر کریں اور انہیں آشکار کریں۔ خداوند متعال کی ذات ستار العیوب ہے، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کی ذاتی زندگی
زندگی میں ایسے سرک کھینچتا ہے اور ایسے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے ذاتی زندگی اور پرائیویٹ لائف سے عیب کو نکال کر اسے سوشل لائف میں اور سوشل میڈیا پر ایسے پھیلا دیا جاتا ہے اور ایسے پرنٹ میڈیا پر لے آیا جاتا ہے تاکہ انسان کی عزت اور آبرو جو ہے وہ بالکل پامال ہو جائے۔ اگر ایک محترم، اگر ایک عزت دار اور آبرو مند شخص کی عزت کو اس طرح سے بازار میں، اس طرح سے چوراہے میں لا کر پامال کر دیا جائے اور اس کی حد کے حرمت کی جائے تو اس کے دو اثر جو ہیں وہ واضح طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہے کہ یہ آبرو مند شخص جو ہے یہ بے آبرو ہو جائے گا۔ خداوند متعال نہیں چاہتا تھا کہ اسے بے آبرو کرے، لیکن ہمارے میڈیا نے اس کو بے آبرو کر دیا ہے۔ اس میڈیا نے خداوند متعال کی حد کے حرمت کی ہے، لہٰذا یہ شخص جس کی آبرو پامال ہوئی ہے، یہ شخص بھی ممکن ہے اپنے نفسیاتی آثار کے نتیجے میں ممکن ہے کوئی خطرناک اقدام اٹھائے، ممکن ہے کوئی ایسا غلط اقدام اٹھائے، اپنی عزت آبرو کو مزید لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچانے کے لیے کسی غلط چیز کا سہارا لے لے کہ جو اس غلط چیز کا عمل جو یہ شخص انجام دے گا، جو غلط اقدام اٹھائے گا، اس کے ذمہ دار وہی افراد ہوں گے جنہوں نے اسے وادار اور مجبور کیا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے انسان جو معاشرے میں ایک مقام اور ایک حیثیت رکھتا ہو، اس کی جب حد کے حرمت کی جائے اور اس کی عزت کو جب پامال کیا جائے تو اس کے چاہنے والوں کو جب اس عیب کا علم ہو کہ ہمارے مرشد میں، ہمارے بڑے میں، ہمارے بزرگ میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو ممکن ہے اس کے چاہنے والے مرید اس عیب کو بھی ایک حسن شمار کر دیں اور معاشرے میں اس حسن کے رواج پر لوگوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں۔ وہ عیب معاشرے میں باقاعدہ طور پر ایک حسن کے عنوان سے ظاہر ہو۔ تو یہ دو عیب ہیں، دونوں صورتوں میں یہ عیب خطرناک ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی کے عیب سے پردہ نہ اٹھائیں۔ ہماری ایسی صورتحال میں کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں، لہٰذا اگر انسان اپنے نفسیاتی عیوب پر نظر ڈالے، یعنی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، تو اسے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ان عیبوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا انفرادی وظیفہ ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اور اپنے عیب کی آخری عمر تک اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا مطلب یہ کہ ہر انسان جس میں عیب پایا جاتا ہے وہ مریض ہوتا ہے، اس کو اس مرض کا باقاعدہ طور پر علاج کرنا چاہیے اور اسے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور مزید اصلاح کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اسے اپنے آپ کو خداوند متعال کے حضور پیش کرنا چاہیے کہ خداوند متعال جو میرے عیب چھپا رہا ہے لیکن میرے عیبوں سے تو جانتا ہے، ان کو واضح علم ہے خداوند متعال کو کہ میری ذات میں کون کون سے عیب پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ذات میرے عیب چھپا رہی ہے تو ہمیں بھی ستار العیوب ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی کا عیب علم ہو جائے تو ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو آج مجھے پتا چلی ہے، خداوند متعال کو اس وقت سے اس عیب کا علم ہے جب سے اس نے اس عیب کو اپنے وجود میں لانے کا ارادہ کیا ہے، لیکن اس ذات نے اس کی حرمت شکنی نہیں کی ہے، اس ذات نے اس عیب پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ آج اگر مجھے یہ عیب پتا چل گیا ہے تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی حرمت کو پامال کروں، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ اس ذات کے آگے ایسائے ادب کروں کہ جس ذات نے اس کے عیب پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، میں اس کے عیب کو ظاہر کیوں کروں؟ خداوند متعال مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے عیب کی اصلاح کریں اور اگر کسی کا عیب ہمارے سامنے آشکار ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس عیب پر پردہ ڈالیں اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر یہ کہ ایک ایسا عیب ہے کہ جس سے معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، ایسا عیب ہے جس سے معاشرہ نابودی کی طرف جا رہا ہے، جس سے معاشرتی نقصانات اس سے بڑھ کے ہے، تو ایسے میں انسان کو قیام کرنا چاہیے اور معاشرے کی بقا کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس عیب کو آشکار کرے اور لوگوں کو متنبہ کرے تاکہ لوگ اس شخص کے شر سے خود کو محفوظ کریں۔
میں ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا بنی اسرائیل کے درمیان موجود ہیں، اور بنی اسرائیل پر بارش نہ ہونے کے سبب ایک قحط کا عالم آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آتے ہیں اور آ کر التجا کرتے ہیں کہ یا نبی خدا، آپ ہمارے لیے باقاعدہ طور پر نماز استسقاء پڑھیں اور ہمارے لیے بارش کی خداوند متعال کے حضور دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر باہر تشریف لاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز استسقاء کے لیے باقاعدہ جو آداب ہیں وہ یہی ہے کہ انسان بیابان میں جائے اور وہاں جا کر باقاعدہ شرائط کے ساتھ خداوند متعال کے حضور نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر دعا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا بھی باہر آتے ہیں 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ اور دعا کرتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اے خدا، کیا میری عزت اور آبرو تیرے نزدیک میرا مقام اور منزلت میں کوئی کمی آ گئی ہے جو میں دعا کر رہا ہوں اور بارش نہیں ہو رہی؟ تو خداوند متعال کی طرف سے حضرت موسیٰ کے اوپر یہ پیغام آتا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے ان بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال باقاعدہ میرے حضور بے ادبی کی ہے اور گناہ کیا ہے۔ جب تک یہ شخص ان 70,000 افراد میں باقی رہے گا، میری طرف سے رحمت باران نازل نہیں ہوگی۔ لہذا جاؤ، جا کے اعلان کر دو کہ یہ گناہگار شخص اس اجتماع سے نکل کر باہر چلا جائے، تاکہ میں اپنی رحمت کی بادل جو ہے وہ تمہارے اوپر برساؤں اور بارش آئے۔ حضرت موسیٰ خداوند متعال کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ 70,000 بنی اسرائیل ہے، میں ان کے درمیان آواز بلند کروں تو ان تک تو میری آواز پہنچے گی ہی نہیں۔ خداوند متعال حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ آپ جاؤ، جا کر پیغام دو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا آتے ہیں اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے 40 سال خداوند متعال کی ناحرمتی، بے حرمتی کی ہے، خداوند متعال کے حضور گناہ کیے ہیں۔ یہ شخص جب تک تمہارے درمیان موجود ہے، خداوند متعال کی رحمت تم پر نازل نہیں ہوگی۔ اس شخص کو کہیں کہ یہ باہر چلا جائے تاکہ خداوند متعال بارش نازل کرے۔ اب 70,000 افراد کے درمیان یہ شخص جس نے گناہ کیے ہیں 40 سال، یہ شخص خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ التجا کرتا ہے کہ میں ان 70,000 بندوں میں اگر اٹھ کے باہر نکل جاؤں تو سب لوگوں کا انگشت نما بن جاؤں گا، اور جب تک زندہ ہوں لوگ مجھے گنہگار کی نظر سے دیکھیں گے، اور میری حرمت، میرا احترام جو لوگ پہلے کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے، میرا احترام پامال ہو جائے گا، حرمت پامال ہو جائے گی۔ لہٰذا اے خدا، تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ خالصتاً خداوند متعال کے حضور توبہ کرتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے، وہیں بیٹھے ہوئے اٹھتا نہیں ہے خود وہاں محضر سے اور اجتماع سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اچانک بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور برسات شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ شخص تو ابھی اٹھا بھی نہیں ہے اور بارش بھی آ گئی ہے، یہ شخص تو ابھی قوم کے درمیان موجود ہے۔ تو خداوند متعال حضرت موسیٰ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے موسیٰ، اس شخص نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کی خلوص نیت کے ساتھ، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اے خدایا، مجھے تو بتا وہ شخص کون تھا جس نے تیرے حضور یہ اساء ادب کی اور گناہ کیے۔ تو خداوند متعال حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا تب میں نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، صرف اتنا کہا کہ جا کر اعلان کرو کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے، میں نے تمہیں اس کا تعارف نہیں کرایا۔ اب تو وہ جو ہے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے، اب میں کیسے اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں؟ تو خداوند متعال کی ذات اتنی ستار العیوب ہے کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو بھی اس گنہگار کا تعارف نہیں کروا رہے، تو ہم کس جرأت کے
کے ساتھ گناہگاروں کے گناہ سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اسے ایسے میڈیا پر لے کر آ کے نہایت افتخار سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جیسے آج ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہو. تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے. یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ قصص اللہ یا داستان ہائی خدا کے اندر جو ہے وہ درج ہے، اس کتاب میں مراجعہ کر سکتے ہیں. تو انسان خداوند متعال کے حضور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار میرے عیوب کو پاک و صاف کر دے، میرا وجود بالکل پاک و پاکیزہ کر دے. پھر خداوند متعال کے حضور یہ دعا کر رہا ہے وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، اے میرے پروردگار میرے دل کا بھی امتحان لے، وہ امتحان جو باتقوی لوگوں کے دلوں کا لیا جاتا ہے، یعنی قلوب کے تقوی سے میرا امتحان لے لے. یا مقیل اثرات المذنبین، اے وہ ذات کہ جو گناہوں کو ایسے اقالہ کرتی ہے جیسے بالکل گناہ تھے ہی نہیں، بالکل پاک و صاف انسان کو کر دیتی ہے. تو جو لوگ بھی خداوند متعال کے حضور تقوی اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن خداوند متعال کے حضور ان کا ایک مخصوص مقام اور مرتبہ ہوگا. کیوں؟ چونکہ ان لوگوں نے خداوند متعال کی نافرمانی نہیں کی ہے، ان لوگوں نے خداوند متعال سے دوری اختیار نہیں کی ہے، ان لوگوں نے اپنے سر کو خداوند متعال کے محضر میں تسلیم خم کر دیا ہے، یہ اپنی پیشانی کو خداوند متعال کے حضور جھکاتے ہیں. لہٰذا خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے وہ قیامت کے دن ان کا مقام بلند ہوگا. کس سے بلند ہوگا؟ کافروں سے بلند ہوگا. وہ لوگ خداوند متعال کے حضور ایک بلند مرتبہ اور ایک بلند مقام رکھتے ہیں جس کا خداوند متعال نے ان سے وعدہ کیا ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ جو لوگ بھی تقوی اختیار کریں گے وہ اللہ کے نزدیک جنت کے باغات میں ہوں گے، جن باغات میں باقاعدہ طور پر نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس کے اندر باقاعدہ طور پر رہیں گے، یعنی خالدین فیہا، اس کے اندر باقاعدہ طور پر رہیں گے. لہٰذا آج کے دن ہم خداوند متعال کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں ہر نماز کے بعد کہ اے میرے پروردگار اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے میرے پروردگار میرے وجود کو ایسے غسل دے، گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے یہ تھے ہی نہیں. وطہرنی فیہ من العیوب، اور میرے بدن کو ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ کر دے. وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، اور میرے دل کا ایسے امتحان لے جیسے دلوں کا تقوی کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے. یا مقیل اثرات المذنبین، اے وہ ذات جو گناہوں کو ایسے اقالہ کرتی ہے جیسے بالکل ان کا وجود تھا ہی نہیں. اے میری ذات، میرے پروردگار میری اس دعا کو میرے حق میں قبول و مقبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.